بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اسلام نے ادب کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ ادب عمل ہو اور اگر اس میں ادب نہ ہو تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ادب کی مثال ایسے ہے، روٹی پکی ہے پر جلی نہیں، پکی ہو اور جلی ہوئی ہو آپ روٹی تو کہیں گے پر کہیں گے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ روٹی پکی ہو اور کچی ہو، گوشت پکا تو ہے پر گلا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں۔ کپڑا دھلا ہے پر دھلا نہیں ہے، صاف نہیں ہوا۔ ادب کا تعلق نکھار سے ہے، نکھرنے سے ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر زندگی سے ادب نکل جائے، اور زندگی سے ادب نکل جائے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی سورۃ یاسین تو نیچے نہیں پڑی ہوئی کسی کے پاس کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ خیال رہے یہ بچہ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ سورۃ یاسین نیچے کوئی نہ لے کے بیٹھے۔ اگر زندگی سے ادب ختم ہو جائے تو زندگی کی روح ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باقاعدہ ادب اللہ جل شانہ نے سکھایا، اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان کی آوازوں سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت کا مفہوم ہے، اللہ میری زیر زبر کی غلطیاں معاف کرے، کہ خیال کرنا نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تمہارا ایمان سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جنہوں نے ادب کرنا یہ ان کے لیے ہے، اور جنہوں نے ادب نہیں کیا انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں بھی دی ہیں، برا بلا بھی کہا ہے، الزام بھی دیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، ادب والے ہیں، کہ خیال کرنا تمہارے دل کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ایمان ہے، اور وہ دنیا کی کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر تم نے ادب کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تو وہ چیز ہم چھین لیں گے۔ صحابہ اہل بیت کی زندگی میں ایک چیز تھی، آقا کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو متوجہ اگر کرنا ہوتا تھا ایسے کنکر اٹھا کے مارتے تھے، آواز سے پکارتے نہیں تھے۔ اور ادب کا عالم یہ ہوتا تھا، اتنا متوجہ ہو کے بیٹھتے تھے، اونگتے نہیں تھے، اتنا متوجہ ہو کے بیٹھتے تھے کہ جانور اور چڑیاں ان کے اوپر آ کے، پرندے بیٹھ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید کوئی کھجور کا تنا ہے اور بے جان چیز ہے۔ اتنا متوجہ ہو کے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ ادب پہلے دن سکھایا تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے افراد کے لیے، اقوام کے لیے، انسانوں کے لیے ادب کی حیثیت باقی رہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لعاب مبارک، لعاب دہن مبارک، اس کا ادب ہے کہ لوگوں نے ہاتھوں میں لے لیا، وضو کا پانی ہاتھوں میں لے لیا، آپ کے بال مبارک ہاتھوں ہاتھ لے لیے، آپ کا پسینہ مبارک لے لیا ہاتھوں میں اور اس کو ملا اور اس کی خوشبو چلی۔ یہ ادب ہے اصل۔ ماں باپ کے اس چہرے پہ جو ادب سے دیکھا گیا ہے مقبول حج کا ثواب ہے، غصے سے دیکھے والے کا ثواب نہیں ہے۔ کراہت سے، نفرت سے، اف سے جو دیکھا گیا چہرہ ہے اس پہ کہاں ثواب ہے؟
وہ تو اس چہرے پہ ثواب ہے دیکھے پہ جس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، عظمت کے ساتھ ہے۔ گلیوں کا ادب سکھایا، آپ کے کرتے مبارک کا ادب سکھایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے ناخن مبارک کٹھے کیے، آپ کے بال مبارک، اور وصیت کی جب میں مروں یہ ناخن اور بال میرے چہرے پہ بکھیر دیے جائیں۔ اور ایک دفعہ خدمت کی آقا کی، آپ نے اپنا کرتا مبارک دیا، سنبھال کے رکھا، کہا کہ یہ کرتا مجھے پہلے پہنا دینا پھر کفن دینا۔ اور پتہ چلا کہ فلاں آدمی کے پاس آقا کی کملی ہے، چادر مبارک ہے، اس سے مانگی، حالانکہ خلیفہ تھے، اس نے نہیں دی۔ آخر اس کو منہ مانگے پیسے 22,000 درم، آج کے کروڑوں روپے ہیں، وہ دیے اور وہ چادر لی، اور فرمایا جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں انہی چادروں اور انہی کرتے میں اور انہی بالوں میں، انہی ناخن میں مجھے لپیٹ کے قبر میں رکھ دینا۔ کاتب وہی ہیں، اونچا مقام ہے، صحابی رسول ہیں، لیکن ادب کی صورت یہ ہے کہ چیزوں کے ساتھ ادب ہے اور ان کے ساتھ نسبت ہے اور ان کے ساتھ بخشش کا سامان ہے۔ عمل کے ساتھ اگر ادب نہ ہو، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کا جو خشوع ہے اور نماز کا جو دھیان ہے یہ ادب ہی تو ہے۔ ادب کا دوسرا نام خشوع اور خضوع ہے۔ ادب ہی تو ہے کہ رکوع میں ہماری حالت کیا ہو، قیام میں ہماری کیفیت کیا ہو، اور سجدے میں ہم زندگی کے کس انداز سے، ادب ہی تو ہے۔ نماز کا وقار کسے کہتے ہیں؟ ادب ہی تو کہتے ہیں۔ ادب کو تو کہتے ہیں نماز کا وقار۔ اللہ، ہماری زندگی سے اگر ادب نکل جائے پھر زبان درازی ہوتی ہے اہل بیت پہ، اصحاب رسول پہ، اولیاء صالحین پہ، جب زندگی سے ادب نکل جاتا ہے۔ جب زندگی میں ادب ہوتا ہے پھر یہ زبان ٹھہر جاتی ہے، قلم رک جاتا ہے، اس کے لفظوں میں ادب، اس کے لہجے میں ادب، اور اس کے کلام میں، اس کے اوراق میں، اس کے الفاظ میں ادب ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے ادب کو دیکھیں۔ یہ موضوع مجھے ابھی اس لیے یاد آیا کہ میں نے قرآن پاک کی سورۃ یاسین کو چوما، ایک دم مجھ پہ یہ مضمون کھلا کہ یہ عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے قرآن کو چومتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کا دیکھنا نظروں کی طاقت ہے، اور قرآن کا پڑھنا حافظے کی تیزی ہے۔ قرآن کو دیکھنے سے نظریں تیز ہوتی ہیں، اور قرآن جس جسم سے لگے گا امید ہے اس کی شان کریمی سے اللہ اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کیوں؟ قرآن اور قرآن کے حروف جہنم میں نہیں جلیں گے، انشاءاللہ ان حروف کی برکت سے اس بندے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ یہ ملا کس پہ؟ ادب پہ ملا۔ تابوت سکینہ، قرآن پاک میں یہ لفظ ہے، تابوت سکینہ وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل ان کو اپنے سامنے رکھتے تھے، ہر مارکے، ہر میدان، ہر جہاد، ہر لڑائی میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہ جالوت اور طالوت کی، جالوت اور طالوت، جو طالوت تھے یہ صالح اور نبی تھے، اور جالوت جو تھا وہ کافر تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت طالوت کے سپاہی تھے، اور سپاہی سے ادب اور مقام پایا، ترقی پائی، بادشاہ بن گئے۔ ان کے بیٹے پھر بادشاہ بنے، ان کا نام سلیمان علیہ السلام تھا۔ یہ باپ بیٹا دونوں بادشاہ تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ نبیوں میں 3 بادشاہ گزرے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت
سلیمان علیہ السلام، اور ان میں سب سے بڑی بادشاہت جو پائی حضرت سلیمان نے پائی۔ تابوت سکینہ قرآن میں لفظ ہے، یہ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے پارے میں ہے؟ کون سی سورت میں ہے؟ ہاں جی، سورت بقرہ دوسرے پارے میں۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ علامہ ابن کثیر وہ واحد محدث ہیں جن پہ ہر فرقہ کا ہر بندہ مطمئن ہے۔ ابن کثیر، علامہ ابن حافظ ابن کثیر نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ تابوت سکینہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں، وہ برکت کے لیے بنی اسرائیل اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر میدان میں فتح پاتے تھے۔ تابوت کہتے ہیں صندوق کو، اس صندوق میں وہ چیزیں تھیں، اور جب اللہ پاک کی مدد ہٹی وہ صندوق گم ہو گیا۔ جب امت میں بے ادبی آتی ہے اللہ پاک جل شانہ برکت ہٹا لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے کھجوریں دی، میں نے تھیلی میں ڈالی، حضور کے دور میں وہ کھجوریں تھیلی سے ختم نہیں ہوتی تھی، سارا جہان کھاتا تھا مجمع کا مجمع، تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، وہ تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا اور ادھر تلوار سے ان کا سر قلم کیا، بے ادبی کی اس کیفیت میں وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی، اس کی برکت ختم ہو گئی، پتہ نہیں تھیلی کہاں گئی۔ ہماری زندگی میں قدم قدم پہ ادب ہے۔ وضو ادب کا نام تو ہے، ادب کا نام تو ہے کہ خیال کرنا نماز کے لیے آ رہے ہو اپنے آپ کو صاف کر لو۔ غسل جنابت ادب کا نام تو ہے، ہماری عبادت پہ آ رہے ہو اپنے اندر کو بھی صاف کرو باہر کو بھی۔ غسل سارا کا سارا ادب ہے۔ میت کو کفن دینا ادب ہے، اس کا جسم تو ویسے ننگا ہو گیا، پیدا ہی ہوا تھا ایسی، ننگا آیا تھا ننگا گیا، لیکن نہیں، اسے چادروں میں لپیٹو اور سفید چادریں ہوں، کیوں؟ داغدار نہ ہو، سفید میں داغ نظر آتا ہے، اور جو سفید نہ ہو داغ نظر نہیں آتا، بے داغ چادریں ہوں، ادب ہے۔ کندھوں پہ اٹھاؤ، ادب ہے۔ میت کو مت چلاؤ، اپنے سامنے اس کا گلنا سڑنا پھٹنا پھولنا نہ دیکھو، یہ بھی اس کی بے ادبی ہے۔ اسے قبر کے کوٹھے میں جاؤ اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے حوالے کر دو، وہاں کا نظام اللہ ہی جانے، یہ بھی ادب ہے۔ کندھوں پہ اٹھانا بھی ادب ہے۔ میت سامنے رکھ کے اس کی نماز جنازہ پڑھنا ادب ہے۔ ہماری زندگی میں ادب کو دخل ہے، اگر ادب ختم ہو جائے تو زندگیاں بے روح ہو جاتی ہیں، بے جان ہو جاتی ہیں، پھر زبان گستاخ بن جاتی ہے اور بدتمیز بن جاتی ہے جب ادب ختم ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ادب یہی ہے، ورال ورا ہے، مت زیادہ سوچو کون ہے کیا ہے، کس نے پیدا کیا کس نے جنا، نہیں بس۔ اور نبی علیہ السلام کا ادب کہ ان کی ذات عالی کا نام کا ادب، ان کے روزے کا ادب، ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں کا ادب، حتیٰ کہ یہاں تک اب بھی روضہ اطہر کے سامنے وہ آیات لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک کی، خیال کرنا اگر بے ادبی کی سب کچھ کھو بیٹھو گے، روضہ اطہر کے سامنے بھی اب بھی شور نہ کرنا۔ روضہ اطہر کا ادب ہے۔ سارے اصحاب رسول اور آل رسول نے زندگی کا ادب سیکھا، کیا اور سکھایا، اور سارے اولیاء صالحین محدثین نے ادب سیکھا اور سکھایا۔
کسی نے حضرت مولانا انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اللہ پاک نے آپ کو اتنا علم کیسے دیا؟ فرمایا میں نے کتاب کا ادب کیا. کتاب کے دائیں بائیں حاشیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے دور میں نا حاشیہ لکھا ہوا ہوتا تھا، تو فرمایا میں کتاب کو نہیں موڑتا تھا، میں اس طرف سے آ کے بیٹھتا تھا، اس حاشیے کو پڑھتا تھا، پھر کتاب کو الٹا نہیں کرتا تھا، پھر اس طرف سے آ کے بیٹھتا تھا، پھر اس کو حاشیے کو پڑھتا تھا، چاروں طرف سے میں آ کے بیٹھتا تھا، چاروں طرف کا میں حاشیہ پڑھتا تھا. اس ادب کی وجہ سے رب نے علم کے دروازے مجھ پہ کھول دیے. رب نے علم کے دروازے مجھ پہ کھول دیے. میں اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ سے 1984 میں بیعت ہوا، بس مجھے کچھ باتیں فرمائیں اور ایک یہ فرمایا کہ دیکھ جو ملے گا ادب سے ملے گا. بس ان کی زیادہ نصیحتیں، ان کی زیادہ تقریریں، ان کی زیادہ بیان نہیں ہوتے تھے. اس دن ایک بوڑھی خاتون آئی، میں نے فوراً احمد کو بلوایا، میں نے کہا اس کی بات سن. کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں تھا وہ آپ کے مرشد تھے، میں اندرون شیراں والا وہ شیرازی صاحب ہوتے تھے، ان کے میرے میاں فوت ہو گئے، میں بیوہ ہوں. ان کے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے اسی نام کے، ان کے ہاں جاتے تھے، دعا کراتے تھے اور دعائیں قبول ہو جاتی تھی. وہ تو آپ کے ہاں درس میں آنا شروع ہوا، میری بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ تھا، اس نے کہا وہاں مزنگ چنگی میں ایک بابا جی ہیں، وہاں دعا میں جاؤ تو شادیوں کے مسئلے اور مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. میں یہاں آنا شروع ہوئی تو ایک دفعہ آپ نے درس میں بات کی، میرے میاں تو ان کے ہاں جاتے تھے. میں نے کہا سن بھائی کیا کہتی ہے مائی ہے، میرے میاں تو جاتے تھے اور ان سے دعا کراتے تھے. تو مجھے ایک بات فرمائی کہ دیکھ جو ملے گا ادب سے ملے گا. وضو کا پانی رکھا، ادب کیا، خدمت کی، اور آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ، معیت، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. یہ ادب پہ فرمایا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. یہ بات ادب پہ فرمائی. جب دلوں سے ادب نکل جاتا ہے، نظروں سے ادب نکل جاتا ہے، لہجوں سے ادب نکل جاتا ہے. میں اپنی بات کہوں، میں نے آج تک اپنے مرشد کو یہ نہیں فرمایا کیا کہ آپ نے کہا، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے شیخ میرے سامنے ہوں یا غائبانہ ہوں اور میں نے عرض کیا کہ جی میں آپ نے کہا تھا پھر میں گیا تھا. نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے. آپ نے کہا تھا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے. شعر کے اندر بڑی گہرائی ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. چپک رہا ہے لہو سے پیراہن، اب اس جیب کو حاجت رفو کیا ہے. جب جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، کوریت و راکھ جستجو کیا ہے. بڑے گہرے اشعار ہیں، بڑے عرصے کے بعد یاد آئے. جب جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، کوریت و راکھ جستجو کیا ہے. چپک رہا ہے لہو سے پیراہن، اب اس جیب کو حاجت رفو کیا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ہماری زندگی میں ادب کے ساتھ سفر شروع ہوتا ہے. ماں کا ادب بچے کو پہلے دن سکھایا گیا، باپ کا ادب بچے کو پہلے دن سکھایا گیا. قرآن کا ادب، مسجد کا ادب. تھوکنا نہیں ہے مسجد میں. مسجد میں اپنے آپ کو باوضو رکھو. پیشاب پخانا مسجد کے اندر نہیں. ایک بدو آیا ٹانگیں پھیلا کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. غلامان مصطفیٰ دوڑے
اسے روکنے کے لیے حضور نے منع فرمایا، ٹھہرو 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 ٹھہرو۔ اس نے تسلی سے پیشاب کر لیا، پھر اسے بلایا، پھر بٹھایا، پھر پیار سے اس کو سکھایا، اور صحابہ سے عرض کیا غلاموں سے کہ اس کو ڈول بہا کے دھو دو اس جگہ کو۔ اس کو ادب سکھایا۔ اوہو، کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا، اور وہیں مسلمان ہو گیا۔ میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک مخلص تھے سلطان صاحب، ان کا بیٹا جنید میرے ساتھ تھا حج پہ۔ ایک میں نے صاحب کو دیکھا، اس نے بیگ کھولا، اس میں جوتا، اس میں قرآن، اور قرآن کھول کے بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یورپ میں پیدا ہوا ہے، حج کرنے آیا، جوان تھا، کوئی 25-27 سال کا۔ بیگ کھولا، جیسے گلے میں چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے نا، لیپ ٹاپ ڈالتے ہیں آج کل، بیگ ہے لمبے، یہاں تک لیپ ٹاپ ڈالتے ہیں، اس طرح کا بیگ تھا۔ زیب کھولی تو اس میں جوتا بھی تھا، قرآن بھی تھا۔ میں نے کہا میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں تو سب کچھ بھول بھلا گیا، میں بولتا ہوں تو انگلش میں ترجمہ کر، اس کو بولتا جا، اس سے حال حوال لے۔ میں بولتا گیا، اس کو ادب سکھاتا گیا، بتاتا گیا کہ قرآن کیا ہے، اور اس کا ادب کیا ہے، اور اس کا احترام کیا ہے۔ اس کا تعلق سر سے ہے، جوتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ادب سے ہے، اس کو سر رکھنے والی چیز ہے۔ یقین جانیے تھوڑی دیر کے بعد پریشان مجھے دیکھے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کاش اس کو کوئی ادب بتانے والا نہیں تھا، یہ قرآن ہے کیا اور اس کا ادب کیا ہے۔ ہماری زندگی کا سفر ادب سے شروع ہوتا ہے، تسبیح کا ادب، تسبیح خانے کا ادب، سجدوں کی جگہ کا ادب، ماں باپ کا ادب، مرشد کا ادب، دل سے بھی، لفظوں سے بھی، انداز سے بھی، چاہے جتنا بندہ پرانا ہو جائے لیکن ادب کی دنیا نہ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تو سسر بھی تھے، بیٹی دی تھی نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ ساری زندگی احسانات کیے، اور ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے، کیوں رو رہے؟ فرمایا آقا کیونکہ یہ مالدار تھے، مال مانگتے ہیں اور میں دیتا ہوں، اور ان کا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے اور میرا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے۔ میرا آقا میرے مال کو اپنا مال سمجھ لیں، پھر مانگے نہیں، پھر خود استعمال کریں۔ میرے مال کو اپنا مال سمجھ لیں، میری میراث کو اپنی میراث سمجھ لیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں آقا کو دوں اور میرا ہاتھ اوپر والا ہو اور میرے سردار کا ہاتھ نیچے والا ہو۔ اور ایسا ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا مدینے والے تشریف لے گئے، یہ جو اشعار ہے نا، طلع البدر علینا، یہ بے ساختہ بچوں نے کہے، بے ساختہ۔ اور ادب کا عالم دیکھے، یہ مصافہ بہت بڑی مشقت ہے۔ اب ذرا منظر دیکھیے گا غور سے میری طرف۔ حضور تشریف فرما ہوئے، اونٹنی بیٹھی تھی، حضور تشریف فرما ہوئے، اور سارے آ کے نا صدیق اکبر عمر میں بڑے نظر آتے تھے، بڑے تھے بھی بڑے، اصل تو مقام ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ نبی ہیں، مصافحے کرنے شروع کر دی، ملنے شروع کر دیے، گلے ملیں، ہاتھ ملائیں، یہ ملتے رہے، حضور خاموشی سے بیٹھے رہے، ملتے رہے۔ ادب دیکھیں، آقا کا ادب، سب کچھ لٹا دیا تجھ پہ، سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ سب کچھ لٹا کے بھی ادب نہیں گیا، مسافہ وہ کرتے رہے، یہ مسافے لیتے رہے، ان سے مسافہ کرتے رہے۔ اسی دوران سورج نکل آیا۔ جب سورج نکلا نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر مبارک آقا پہ جب کی، چھاؤں کی شکل میں، وہ نبی تو یہ ہے۔
انہیں بعد میں پتہ چلا کہ مدینے والے آقا تو یہ ہے. ادب دیکھیں کہ مسافروں کی تکلیف نہ ہو. اتنا مجمع ہے, ہاتھ ملاتے 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 نہ ہو. اور اگر ادب دیکھیں, عمر میں بڑے ہیں, سارا مال دولت دے دیا ہے, اپنی بیٹی لخت جگر دے دی ہے, پر ادب کا مقام یہ دیکھیں فوراً چادر تانی. اور ادب کا مقام یہ دیکھیں, ادب کا مقام یہ دیکھیں, حیرت انگیز بات ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہے, میرے آقا کون ہیں؟ داماد ہیں. پر نہیں, مقام کو جانا, اور مقام والا ہی مقام والے کو جانے. ہاں, این عشق دی قدر ہوندی عاشقانوں تے علم دا قدر کوئی عالم جانے. کندھے پہ اٹھایا, کندھے پہ اٹھایا, اور پنجوں کے بال چلے اور پنجے زخمی ہو گئے. اور مقام ادب یہ ہے, ران پہ میرے آقا کا سر مبارک ہے اور سو رہے ہیں, اور ایڑی دی ہوئی ہے غار کے اندر, اور سانپ کہتا ہے ہٹا پاؤں, میں نے بھی دیدار کرنا ہے. اور سانپ نے ڈسا. ادب کا مقام ہے. اب نبوت, ابھی نیند آئی ہے حسن کو, کوئی شور کر کے جگا نہ دے. میرے ہم نفس میرے ہم نوا, مجھے دوست بن کے دغا نہ دے. میں ہوں سوز عشق سے جا بلب, مجھے زندگی کی دعا نہ دے. در یار پہ بڑی دھوم ہے, وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. ابھی نیند آئی ہے حسن کو, کوئی شور کر کے جگا نہ دے. حسن کو نیند آئی ہوئی ہے ساری کائنات کی حسین, والضحیٰ واللیل, نیند آئی ہوئی ہے, نہ ہل نہ جائے. وہ ڈس رہا سانپ, ڈس رہا سانپ, ڈس رہا سانپ. اگر تکلیف سے نا آنسو آئے, جو آنسو گرا آقا کے اوپر, کیا ہوا؟ حضور سانپ نے ڈسا. ادب کہتے ہیں نا, اب مدینے والے کا ادب کر. اگر تو نے اپنے جسم کو ہلایا, نیند کھل جائے گی یار کی, نیند کھل جائے گی. اور اس ادب کا صلہ کیا ملا؟ قیامت تک جو بندہ حسبی نسبی صدیقی ہوگا, اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھنے والا نہیں, صدیق اکبر کے بلڈ سے, خون سے, حسب سے, سچے نسب سے ہوگا. کچھ لوگ برکت کے لیے اپنے نام کے ساتھ صدیقی, عثمانی, فاروقی, حیدری لکھتے ہیں. نہیں, جو صدیق اکبر کے اصلی حسبی نسبی ہوگا, مجھے 2 بندے اب تک ملے ہیں, ان کو اب بھی سانپ ڈسے گا, سانپ مر جائے گا, وہ نہیں مریں گے. اس ادب کا معنی. اور قیامت تک یہ نسبت چلی آ رہی ہے, قیامت تک چلے گی. سانپ ان کو اگر ڈستا ہے تو سانپ مر جاتا ہے, وہ نہیں مرتے. وہ ادب, وہ ادب. اللہ نے اس کی برکتیں نسلوں تک عطا فرمائی ہیں. ادب کی نسلیں, ادب کی برکتیں نسلوں تک عطا فرمائی ہیں. ہماری شریعت نے تو قبروں کا بھی ادب رکھا ہے کہ ماں باپ کے پاس جا, قدموں کے پاس کھڑا ہو. ہاں, قبروں کا بھی ادب رکھا ہے, سلام کر قبروں کو, قبروں کا بھی ادب رکھا ہے. قبرستان کو مسمار نہ کر, آگ نہ جلا, گندگی نہ پھیلا, قبروں کا ادب رکھا ہے. قبرستان کو گزرگاہ نہ بنا, قبروں کا ادب رکھا ہے. زندوں کا بھی ادب ہے اور مردوں کا بھی ادب ہے. قبل از وصال بھی ادب ہے, بعد از وصال بھی ادب ہے. ہمارا دین تو ادب سکھاتا ہے. قدم قدم پہ زندگی ادب کے ساتھ چلتی ہے. بے ادب زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. بے ادب زندگی بے مراد ہے. بے ادب زندگی بے مراد ہے, باادب زندگی بامراد ہے. جوتی کا ادب ہے. اگر کوئی معذوری نہیں, مجبوری نہیں, یعنی انسان کی زندگی میں ادب ہے, اگر مجبوری نہیں تو بائیں ہاتھ سے جوتی اٹھا, دائیں ہاتھ سے نہ اٹھا. مجبوری نہیں, دائیں ہاتھ سے بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے, تو بائیں ہاتھ سے اٹھا. ادب کا عالم یہ ہے دائیں ہاتھ سے کھا, اگر کوئی مجبوری معذوری نہیں ہے تو. کھانے کا ادب ہے, اسے بیٹھ کے کھا. پینے کا ادب ہے,
اگر مجبوری ہے کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، تھوڑا سا کھا بھی سکتے ہیں، اگر مجبوری نہیں اسے بیٹھ کے کھاؤ۔ اور کھانے کے ادب پہ برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، دسترخوان پہ گری بڑی چیز پہ جنت کی حوروں کا مہر ادا ہوتے ہیں، اور اللہ حوروں کو منتظر کرتا ہے۔ ادب پہ، دسترخوان کے ادب پہ اللہ حوروں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے نکاح کر دیتا ہے۔ یہ ادب پہ ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ ماں باپ کے چہرے کو ادب سے دیکھیں تو کعبہ ملتا ہے، یعنی حج عمرہ مقبول اگر ملتا ہے تو کعبے کے بغیر تو نہیں ہوتا، کعبہ ملتا ہے۔ اور مرشد کے چہرے کو اگر ادب سے دیکھیں تو کعبے والا ملتا ہے۔ اور میں لکھا ہے مرشد ناک کٹا ہوا ہو، گھنگریالے بال ہوں، حبشی ہو، غلام ہو، بکتا ہوا کم سے کم تر ہو، اگر وہ مرشد بنا دیا گیا ہے، اور میں اس کا ادب ایسے ہے جیسے تو کس کا ادب کر رہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین کا ادب کر رہا، ایسے ادب کر رہا۔ جب حضرت رائے پور کی خانقاہ میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، رائے پور میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی خانقاہ میں، بہت بڑی خانقاہ تھی، بس جاتے ہی وہاں کی خدمت اپنے ذمے لے لی۔ ایک گرا پڑا کمبل پڑا تھا کہیں ڈھیر پہ، سکھایا 3 دن تو وہ سکھتا رہا، اور خانقاہ کے ارد گرد کے پتوں کو چکھ لیا کہ یہاں خانقاہ میں بھوک ہے، فاقہ ہے، کبھی مل گیا نہ ملا، مل گیا عید ہے نہ ملا روزہ ہے۔ پھر ارد گرد کے پتوں کو چکھ لیا، پھر پتے کھاتے تھے، اور سارا دن دھوتی باندھی ہوتی تھی، اور ایک پرانی سی قمیض، اور سر پہ پرانی سی پگڑی، اور آنے والے فقراء کے لیے کبھی ان کا پخانہ اٹھا کے پھینک رہے، کبھی ان کی صفائیاں کر رہے، اور کبھی ان کو رہائش دے رہے، اور کبھی ان کو کھانا، اور درویش کی خانقاہ میں آنے والوں کی خدمت کرتا ہے۔ یاد رکھنا جو خانقاہوں کی خدمت کرتا ہے رب اس کو نوازتا ہے، پکی بات ہے، جو کھلے دل سے خدمت کرتا ہے رب اس کی نسلوں کو بھی نوازتا ہے۔ اور پھر جب جانشین بنانے کا وقت آیا کہ اتنا بڑی خانقاہ ہے، کون جانشین ہو، تو پھر ان کو کہا کہ یہ ہیں وہ اصل جو جانشین ہیں۔ علی میاں پوچھنے لگے یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہوگا جو جھاڑو دے رہا ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جو لوگوں کے گندگی کو صاف کر رہا اور لوگوں کو کھانا دے رہا، کبھی یہ کر ہاں کہنے لگے یہ خادم وہی ہے۔ خانقاہ کے ادب نے کونے کونے کو صاف کر کے اس کا ادب کرنے پہ، چومنے پہ رب یہ منصب دیا۔ بڑی بڑی عظیم ہستیاں اس شخص کے پھر خلفاء بنے، اور بڑی بڑی عظیم ہستیوں نے اس شخص سے فیض حاصل کیا، اور سلسلے چلے اور چل رہے ہیں اس خانقاہ کے ادب کی وجہ سے اور اس خدمت کے ادب کی وجہ سے۔ پوچھا نماز کا وضو تو پانی سے ہوتا ہے، کسی درویش کی خانقاہ میں بیٹھ کے اس کے سامنے اس کا وضو، فرمایا ادب ہے۔ پھر سنیے گا، نماز کا وضو پانی سے ہوتا ہے، اور اللہ والی جو مجالس ہوتی ہیں ان کا وضو کیا ہے؟ فرمایا ادب ہے، ادب ہے۔ میری زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے، میں نے آج تک آپ کو اپنے کشف نہیں سنائے، کرامتیں نہیں سنائی، ہوں تو سناؤں۔ میں نے ایک لفظ آپ کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا، 2 چیزیں ہیں۔ اور ایک شخص اللہ والے کی بات اکثر بیان کرتا ہوں، بیعت ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھ اور اپنے کان بھی کھلی رکھ، پرکھ لے، جانچ لے، سمجھ لے۔ بیعت ہونے کے بعد، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد آنکھیں بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے۔ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے، میرے کان عجیب و غریب باتیں سن رہے ہیں، کانوں کا دھوکہ ہے، بس پھر آنکھیں بھی بند کر لے، پھر کان بھی بند کر لے۔ مجھے زندگی میں یاد نہیں، میں نے ایک بات اکثر کہتا ہوں، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا، بس میرے پاس 2 یہی سامان ہے،
نہ تقوی، نہ مجاہدے، نہ حسب، نہ نصب، نہ کوئی نوافل، نہ کوئی کشف، نہ کوئی کرامات، نہ کوئی کمالات، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کچھ بھی نہیں، نہ دعویٰ ہے۔ ایک چیز ہے کہ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا 100%، پھر بے اعتمادی کی 100 راہیں، 100 راستے، لوگوں کی 100 باتیں، اعتماد کیا اور عشق کیا۔ اور عشق میں تو عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، عشق میں شک نہیں ہوتا، عشق میں بدگمانی نہیں ہوتی، عشق میں وسوسے نہیں ہوتے، عشق میں تبصرے نہیں ہوتے۔ کیا نہیں ہوتے؟ تبصرے نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے مرشد سے عشق کیا اور کیا کیا؟ اعتماد کیا۔ اور مجھے یاد نہیں کبھی مرشد کی محفل اور میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں کہیں، اور میں نے ڈھونڈی وہ ٹیک، ملی بھی ہے؟ نو۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گئے اور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ خدام نے پوچھا شیخ ساری زندگی نہ ٹانگیں پھیلائیں نہ ٹیک لگایا، کیا ہوا؟ فرمایا کشفی طور پہ ابھی مجھے محسوس ہوا ہے، یہ حضرت حبیب اجمی نے ایسا کیا، میں بھول گیا، کشفی طور پہ مجھے محسوس ہوا ہے میرے مرشد حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دور رہتے تھے۔ زندگی مرشد میں نے آج تک ٹانگیں نہیں پھیلائیں اور ٹیک نہیں لگایا، حالانکہ مرشد میلوں دور، ہفتوں کا سفر، گھوڑے کا ہفتوں کا سفر، لاہور سے کراچی کہہ دوں اور کتنا فاصلہ ہونا چاہیے وہ میں کوئی اندازے سے عرض کر رہا ہوں، مرشد دور رہتے تھے۔ میں کشفی طور پہ میں نے محسوس کیا میرے مرشد کا وصال ہو گیا، ان کی زندگی میں نے آج تک ٹانگیں نہیں پھیلائیں اور ٹیک نہیں لگائے، حالانکہ مرشد سامنے نہیں تھے۔ ادب کرنے والوں کی نسلوں کو ملتا ہے، ادب کرنے والوں کی نسلوں میں اللہ علم دیتا ہے، عمل دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، نور دیتا ہے، برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ادب کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر زندگی سے ادب نکل جائے بے روح زندگی ہوتی ہے، جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر روح نکل جائے، ابھی میں بیٹھا ہوں نا، کوئی مجھے حکیم طارق کہے گا، کوئی حضرت کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، فلاں کہے گا، ابھی میری یہاں روح نکل جائے، یہ نہیں کہیں گے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ہاں ابھی میری روح یہیں بیٹھے بیٹھے نکل جائے، آپ مجھے نہیں کہیں گے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ڈھلک گئے نا، انہیں کہ یہ میت ہے، ایک منٹ میں میرا نام ہی بدل جائے گا، حکیم صاحب آ رہے نہ میت آ رہی، لاش آ رہی، ڈیڈ باڈی آ رہی، روح نکلا، لہجہ ہی بدل گیا، الفاظ ہی بدل گئے، تعارف ہی بدل گیا، بدل گیا، بولیں بدل گیا۔ اسی طرح زندگی سے جب ادب نکلتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ نکل جاتا ہے، ہر چیز نکل جاتی ہے، ہر چیز نکل جاتی، جب ادب جاتا ہے پھر ہلکا پن آ جاتا ہے، پھر عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ جب عظمت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ پاک جل شانہ نظریں ہٹا دیتا ہے، اللہ نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ اپنی زندگی سے ادب نہ جانے دیں، ادب نبوی تلقین ہے، ادب آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی کا عمل بھی ہے اور راہیں بھی ہیں، اور ادب محدثین، مفسرین اور اولیاء صالحین کا راہ ہے، چلن ہے، انداز ہے، ترتیب ہے۔ ادب، لفظوں میں ادب، لہجوں میں ادب، قلم میں ادب، نظروں میں ادب، اور ادب کرنے والے کو ملتا ہے، اور ادب کرنے والا جھولیاں بھرتا ہے، اور ادب کرنے والا پاتا ہے۔ یہ زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ نے آج کیسی باتیں سجا دی، میں نے یوں سورۃ یاسین کو چوما تو ایک دم اندر سے بات آئی کہ اچھا یہ ادب ہے، ادب پہ یہ باتیں اللہ نے کہلوا دی۔ میرے دوستو،
میری بھی ضرورت ہے ادب، آپ کی بھی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جو داڑھی کا ادب کرے اور اس کا کوئی بال، اس دن میں نے ایک جوان کی داڑھی دیکھی، تھوڑی یہاں سے تھوڑی، میں نے کہا میری بھی ایسی تھی، یوں یہاں سے کوئی یہاں سے کوئی یہاں سے کوئی یہاں سے، میں نے کہا آج تک اللہ کے فضل سے اس داڑھی پہ اس طرح نہیں ریزر نہیں پھرا، میں نے کہا پریشان نہ ہونا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور ریزر پھیرے گا تو پھر یہ موٹے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ داڑھی کے اس ادب پہ بات کر رہا تھا۔ رب کیا دیتا ہے؟ فرمایا کہ ڈیلیوری میں عورت درد ذہ میں تڑپ رہی ہے، جس بچے کی جوان کی ابھی داڑھی نکل رہی ہے اور اس نے داڑھی کو کینچی بلیڈ اس طرح نہیں پھیرا، اس کی داڑھی کے بال ایسے لے کے نا پانی میں اس کو پلا دیں، ڈیلیوری فوراً ٹھیک ہو جائے گی اور فوراً ہو جائے گا، درد ختم ہو جائے گا۔ اور عجیب و غریب بیماریوں کا حل ہے، عجیب و غریب بیماریوں کا حل ہے یہ داڑھی کا ادب۔ ہماری زندگی ادب کے ساتھ چلتی ہے۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، مرشد کہیں دور ہے پر ادب کی زندگی کے ساتھ چل رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر درس دینا شروع کر دیتے، پھر اٹھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر درس دینا شروع کر دیتے۔ درس کے بعد پوچھا شیخ کیا ہوا؟ فرمایا استاد زیادہ تھا، کھیل رہا تھا، اس کی گیند آتی تھی صحن میں آ کے گرتی تھی، جب وہ آتا میں اٹھ جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا۔ استاد زیادہ، استاد کا بیٹا، مرشد زیادہ، پھر وہ جاتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا، پھر وہ آتا میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ امام اعظم نعمان بن ثابت، جس نے صحابہ کی زیارت کی، 5 لاکھ حدیثوں کا وہ شخص حافظ ہے۔ یہ ادب ہے استاد زادے کا، یہ ادب ہے۔ چلو آخری بات سن لیں، آج تو ادب پہ موضوع پہ بات بہت آ رہی، گھڑی آگے جا رہی ہے۔ اللہ نے ادب کی باتوں کو کھول دیا ہے، آپ حضرات کے خلوص اور قربانی کی برکت سے، آپ حضرات کی مسافرت کی برکت سے۔ پردیشی کے ساتھ بڑا اللہ کا معاملہ عجب ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک بندے نے پوچھا، دوسرا ساتھ دوست کھڑا تھا، اس نے کہا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا کبھی دیدار کیا، زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا سنا تو بہت ہے، دیدار نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اگر ہو جائے، کریے جا رہے ہیں، وہ دیکھیں، اچھا یہ ہیں، سبحان اللہ۔ ادب سے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ شیخ نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی جہاں تشریف لے جا رہے تھے چلے گئے۔ زندگی کے دن رات گزرتے اس کو موت آ گئی، جو دیکھتا رہا۔ کسی نے خواب میں پوچھا کیا بنا؟ اللہ کے سامنے میں ڈرتا ہامتا کامتا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کیوں ڈرتا ہے، کیوں کامتا ہے؟ وہ لمحہ یاد ہے جب تو نے میرے دوست کو محبت کی اور ادب کی نظر سے دیکھا تھا؟ اللہ یاد ہے، میں اسی وقت ہم نے تجھے محبت کی نظر سے دیکھا تھا۔ اور جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھیں اسے اپنے مہمان خانے بھیجتے ہیں، جیل خانے جہنم میں نہیں بھیجتے ہیں، جنت میں بھیجتے ہیں، مہمان خانے بھیجتے ہیں۔ جس کو اپنی محبت کی نظر، تو اسی وقت ہم نے تجھے اپنی محبت کی نظر سے دیکھا تھا، جس وقت تو ان کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اسی وقت۔ اور فرمایا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ بس میرے دوستو، ہماری زندگی ادب کے ساتھ چلتی ہے، ہماری زندگی ادب کے ساتھ نکھرتی ہے، ہماری زندگی ادب کے ساتھ سنبھلتی ہے، ہماری زندگی ادب کے ساتھ پھلتی پھیلتی اور پھولتی ہے۔ چاہے وہ چیزوں کا ادب ہو، چاہے وہ مرشد کا ادب ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ادب ہو، چاہے وہ تبرکات کا ادب ہو، چاہے وہ کعبہ کا ادب ہو، چاہے وہ مدینہ کا ادب ہو، چاہے وہ مکہ کا ادب ہو، چاہے وہ قرآن کا ادب ہو، چاہے وہ صحابہ کا، آل رسول کا، اصحاب رسول کا، آل بیت کا اور انبیاء کا ادب ہو۔ یہ زندگی ادب کے ساتھ چلتی ہے۔ ادب کے ساتھ رب جھولیاں بھرتے بھرتے رحمتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔
اللہ مجھے آپ کو ادب والا بنائے، ہماری نسلوں سے اللہ ادب نہ چھینے۔ اب بیٹھ کے ادب سے، پورے یقین سے، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اس کے بعد مراقبہ ہوگا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام،
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اسلام نے ادب کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ ادب عمل ہو اور اگر اس میں ادب نہ ہو تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ادب کی مثال ایسے ہے، روٹی پکی ہے پر جلی نہیں، پکی ہو اور جلی ہوئی ہو آپ روٹی تو کہیں گے پر کہیں گے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ روٹی پکی ہو اور کچی ہو، گوشت پکا تو ہے پر گلا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں۔ کپڑا دھلا ہے پر دھلا نہیں ہے، صاف نہیں ہوا۔ ادب کا تعلق نکھار سے ہے، نکھرنے سے ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر زندگی سے ادب نکل جائے، اور زندگی سے ادب نکل جائے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی سورۃ یاسین تو نیچے نہیں پڑی ہوئی کسی کے پاس کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ خیال رہے یہ بچہ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ سورۃ یاسین نیچے کوئی نہ لے کے بیٹھے۔ اگر زندگی سے ادب ختم ہو جائے تو زندگی کی روح ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باقاعدہ ادب اللہ جل شانہ نے سکھایا، اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان کی آوازوں سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت کا مفہوم ہے، اللہ میری زیر زبر کی غلطیاں معاف کرے، کہ خیال کرنا نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تمہارا ایمان سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جنہوں نے ادب کرنا یہ ان کے لیے ہے، اور جنہوں نے ادب نہیں کیا انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں بھی دی ہیں، برا بلا بھی کہا ہے، الزام بھی دیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، ادب والے ہیں، کہ خیال کرنا تمہارے دل کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ایمان ہے، اور وہ دنیا کی کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر تم نے ادب کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تو وہ چیز ہم چھین لیں گے۔ صحابہ اہل بیت کی زندگی میں ایک چیز تھی، آقا کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو متوجہ اگر کرنا ہوتا تھا ایسے کنکر اٹھا کے مارتے تھے، آواز سے پکارتے نہیں تھے۔ اور ادب کا عالم یہ ہوتا تھا اتنا متوجہ ہو کے بیٹھتے تھے، اونگتے نہیں تھے، اتنا متوجہ ہو کے بیٹھتے تھے کہ جانور اور چڑیاں ان کے اوپر آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید کوئی کھجور کا تنا ہے اور بے جان چیز ہے۔ اتنا متوجہ ہو کے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ ادب پہلے دن سکھایا تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے افراد کے لیے، اقوام کے لیے، انسانوں کے لیے ادب کی حیثیت باقی رہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لعاب مبارک، لعاب دہن مبارک، اس کا ادب ہے کہ لوگوں نے ہاتھوں میں لے لیا، وضو کا پانی ہاتھوں میں لے لیا، آپ کے بال مبارک ہاتھوں ہاتھ لے لیے، آپ کا پسینہ مبارک
لے لیا ہاتھوں میں اور اس کو ملا اور اس کی خوشبو چلی، یہ ادب ہے اصل۔ ماں باپ کے اس چہرے پہ جو ادب سے دیکھا گیا ہے مقبول حج کا ثواب ہے، غصے سے دیکھے والے کا ثواب نہیں ہے۔ کراہت سے، نفرت سے، اف سے جو دیکھا گیا چہرہ ہے اس پہ کہاں ثواب ہے؟ وہ تو اس چہرے پہ ثواب ہے دیکھے پہ جس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، عظمت کے ساتھ ہے۔ گلیوں کا ادب سکھایا، آپ کے کرتے مبارک کا ادب سکھایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے ناخن مبارک کٹھے کیے، آپ کے بال مبارک، اور وصیت کی جب میں مروں یہ ناخن اور بال میرے چہرے پہ بکھیر دیے جائیں۔ اور ایک دفعہ خدمت کی آقا کی، آپ نے اپنا کرتا مبارک دیا، سنبھال کے رکھا، کہا کہ یہ کرتا مجھے پہلے پہنا دینا پھر کفن دینا۔ اور پتہ چلا کہ فلاں آدمی کے پاس آقا کی کملی ہے، چادر مبارک ہے، اس سے مانگی، حالانکہ خلیفہ تھے، اس نے نہیں دی۔ آخر اس کو منہ مانگے پیسے 22,000 درم، آج کے کروڑوں روپے ہیں، وہ دیے اور وہ چادر لی اور فرمایا جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں انہی چادروں اور انہی کرتے میں اور انہی بالوں میں، انہی ناخن میں مجھے لپیٹ کے قبر میں رکھ دینا۔ کاتب وہی ہیں، اونچا مقام ہے، صحابی رسول ہیں، لیکن ادب کی صورت یہ ہے کہ چیزوں کے ساتھ ادب ہے اور ان کے ساتھ نسبت ہے اور ان کے ساتھ بخشش کا سامان ہے۔ عمل کے ساتھ اگر ادب نہ ہو، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کا جو خشوع ہے اور نماز کا جو دھیان ہے یہ ادب ہی تو ہے۔ ادب کا دوسرا نام خشوع اور خضوع ہے۔ ادب ہی تو ہے کہ رکوع میں ہماری حالت کیا ہو، قیام میں ہماری کیفیت کیا ہو، اور سجدے میں ہم زندگی کے کس انداز سے، ادب ہی تو ہے۔ نماز کا وقار کسے کہتے ہیں؟ ادب ہی تو کہتے ہیں۔ ادب کو تو کہتے ہیں نماز کا وقار۔ اللہ، ہماری زندگی سے اگر ادب نکل جائے پھر زبان درازی ہوتی ہے اہل بیت پہ، اصحاب رسول پہ، اولیاء صالحین پہ، جب زندگی سے ادب نکل جاتا ہے۔ جب زندگی میں ادب ہوتا ہے پھر یہ زبان ٹھہر جاتی ہے، قلم رک جاتا ہے، اس کے لفظوں میں ادب، اس کے لہجے میں ادب، اور اس کے کلام میں، اس کے اوراق میں، اس کے الفاظ میں ادب ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے ادب کو دیکھیں۔ یہ موضوع مجھے ابھی اس لیے یاد آیا کہ میں نے قرآن پاک کی سورۃ یاسین کو چوما، ایک دم مجھ پہ یہ مضمون کھلا کہ یہ عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے قرآن کو چومتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کا دیکھنا نظروں کی طاقت ہے اور قرآن کا پڑھنا حافظے کی تیزی ہے۔ قرآن کو دیکھنے سے نظریں تیز ہوتی ہیں، اور قرآن جس جسم سے لگے گا امید ہے اس کی شان کریمی سے اللہ اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کیوں؟ قرآن اور قرآن کے حروف جہنم میں نہیں جلیں گے، انشاءاللہ ان حروف کی برکت سے اس بندے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ یہ ملا کس پہ؟ ادب پہ ملا۔ تابوت سکینہ، قرآن پاک میں یہ لفظ ہے، تابوت سکینہ وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل ان کو اپنے سامنے رکھتے تھے، ہر مارکے، ہر میدان، ہر جہاد، ہر لڑائی میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہ جالوت اور طالوت کی، جالوت اور طالوت، جو طالوت تھے یہ صالح اور نبی تھے، اور جالوت جو تھا وہ کافر تھا۔
اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت طالوت کے سپاہی تھے، اور سپاہی سے ادب اور مقام پایا، ترقی پائی، بادشاہ بن گئے۔ ان کے بیٹے پھر بادشاہ بنے، ان کا نام سلیمان علیہ السلام تھا۔ یہ باپ بیٹا دونوں بادشاہ تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ نبیوں میں 3 بادشاہ گزرے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان میں سب سے بڑی بادشاہت جو پائی حضرت سلیمان نے پائی۔ تابوت سکینہ قرآن میں لفظ ہے، یہ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے پارے میں ہے؟ کون سی سورت میں ہے؟ ہاں جی، سورت بقرہ دوسرے پارے میں۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ علامہ ابن کثیر وہ واحد محدث ہیں جن پہ ہر فرقہ کا ہر بندہ مطمئن ہے۔ ابن کثیر، علامہ ابن حافظ ابن کثیر نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ تابوت سکینہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں، وہ برکت کے لیے بنی اسرائیل اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر میدان میں فتح پاتے تھے۔ تابوت کہتے ہیں صندوق کو، اس صندوق میں وہ چیزیں تھیں، اور جب اللہ پاک کی مدد ہٹی وہ صندوق گم ہو گیا۔ جب امت میں بے ادبی آتی ہے اللہ پاک جل شانہ برکت ہٹا لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے کھجوریں دی، میں نے تھیلی میں ڈالی۔ حضور کے دور میں وہ کھجوریں تھیلی سے ختم نہیں ہوتی تھی، سارا جہان کھاتا تھا، مجمع کا مجمع، تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، وہ تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا اور ادھر تلوار سے ان کا سر قلم کیا، بے ادبی کی اس کیفیت میں وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی، اس کی برکت ختم ہو گئی، پتہ نہیں تھیلی کہاں گئی۔ ہماری زندگی میں قدم قدم پہ ادب ہے۔ وضو ادب کا نام تو ہے، ادب کا نام تو ہے کہ خیال کرنا نماز کے لیے آ رہے ہو اپنے آپ کو صاف کر لو۔ غسل جنابت ادب کا نام تو ہے، ہماری عبادت پہ آ رہے ہو اپنے اندر کو بھی صاف کرو، باہر کو بھی۔ غسل سارا کا سارا ادب ہے۔ میت کو کفن دینا ادب ہے، اس کا جسم تو ویسے ننگا ہو گیا، پیدا ہی ہوا تھا ایسی، ننگا آیا تھا ننگا گیا، لیکن نہیں، اسے چادروں میں لپیٹو، اور سفید چادریں ہوں، کیوں؟ داغدار نہ ہو۔ سفید میں داغ نظر آتا ہے، اور جو سفید نہ ہو داغ نظر نہیں آتا۔ بے داغ چادریں ہوں، ادب ہے۔ کندھوں پہ اٹھاؤ، ادب ہے۔ میت کو مت چلاؤ، اپنے سامنے اس کا گلنا سڑنا پھٹنا پھولنا نہ دیکھو، یہ بھی اس کی بے ادبی ہے۔ اسے قبر کے کوٹھے میں جاؤ اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے حوالے کر دو، وہاں کا نظام اللہ ہی جانے، یہ بھی ادب ہے۔ کندھوں پہ اٹھانا بھی ادب ہے۔ میت سامنے رکھ کے اس کی نماز جنازہ پڑھنا ادب ہے۔ ہماری زندگی میں ادب کو دخل ہے۔ اگر ادب ختم ہو جائے تو زندگیاں بے روح ہو جاتی ہیں، بے جان ہو جاتی ہیں، پھر زبان گستاخ بن جاتی ہے اور بدتمیز بن جاتی ہے جب ادب ختم ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ادب یہی ہے، ورال ورا ہے، مت زیادہ سوچو کون ہے کیا ہے، کس نے پیدا کیا کس نے جنا، نہیں بس۔ اور نبی علیہ السلام کا ادب کہ ان کی ذات عالی کا نام کا ادب، ان کے روضے کا ادب، ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں کا ادب، حتیٰ کہ یہاں تک